بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے ناظرین، تمام صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے۔ ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر ڈسا۔ وہ سانپ ایک عاشق رسول سانپ تھا۔ ایک روز ایک سانپ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا روح اللہ، مکہ مکرمہ کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ ارشاد فرمایا، اے سانپ، تجھے مکہ مکرمہ سے کیا کام؟ سانپ نے گویا اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، حضور 600 سال سے میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں لیے تڑپ رہا ہوں۔ ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ بس اب تو محبت کا غلبہ ہو چکا ہے اور محبت عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سنا ہے کہ میرے محبوب مکہ مکرمہ کی وادی میں تشریف لائیں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، اور سفر میں وہ ایک پہاڑ کے اندر غار ثور میں بھی ٹھہریں گے۔ یقیناً میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تو جانے سے رہا، وہاں انسانوں کی آبادی ہے۔ بس محبوب سے ملاقات اور زیارت کا ایک ہی طریقہ ہے، میں اس غار میں پہنچ جاؤں اور اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کروں۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے مکہ مکرمہ کا راستہ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا، میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا زمانہ ہے، کیا تو اتنے عرصے تک وہاں انتظار کرے گا؟ سانپ نے عرض کی، اگرچہ عرصہ بہت طویل ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے مکے کا راستہ بتایا۔ وہ عاشق رسول سانپ شوق زیارت لیے وہاں سے روانہ ہوا اور غار ثور تک پہنچ گیا۔ غار ثور میں پہنچ کر اس نے 70 سوراخ کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا، اگر مشاہدہ محبوب میں ایک راستہ بند کر دیا جائے تو دوسرے راستے سے مشاہدہ کر سکے گا، کیونکہ سانپ جانتا تھا اگر میرے جیسا دیدار کا طالب عاشق غار میں موجود ہے تو محبوب کے ساتھ بھی ایک عاشق ہوگا، تو محبوب کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے، جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس پر بھی اپنی ایڑی رکھ دی، تو اس عاشق رسول سانپ نے ہر سوراخ کو چیک کیا۔ ایک سوراخ کے منہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرم ایڑی نظر آئی، تو اس نے اس پر اپنا سر رگڑا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں ہٹا لیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پاؤں نہ ہٹایا، تو اس سانپ کو اس کے بغیر کوئی راستہ نہ دکھائی دیا پاؤں پر کاٹے تاکہ آپ رضی اللہ عنہ پاؤں ہٹا لیں۔ اس نے بار بار پاؤں کو کاٹا مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پاؤں نہ ہٹایا۔